اللہ تعالی کی دی ہوئی توفیق سے ہم حجت اللہ البالغہ کے سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان کر رہے تھے کہ اس عظیم ہستی نے اس کتاب کو تصنیف کیا، اور پچھلی نشست میں کہاں تک پہنچے تھے یہ تو اب خیال نہیں رہا، لیکن بس شروع کرتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک جب 14 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد نے آپ کی شادی آپ کے ماموں شیخ عبید اللہ کی صاحبزادی سے کر دی، اور وہ لوگ بھی صدیقی تھے اور یہ فاروقی تھے، اور سسرال والوں نے یہ تقاضا کیا کہ ابھی رخصتی نہ کی جائے، اور ادھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کل 14 سال کے گویا لڑکے تھے، تو شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس بات کو نہیں مانا اور فرمایا کہ مصلحت اسی میں ہے کہ میرے بیٹے کی شادی جلد از جلد ہو جائے۔ اور پھر تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں اس خاندان کی تو پتہ چلتا ہے کہ اگر اس وقت میں شادی نہ ہوتی تو پھر یہ معاملہ کئی سال تک ملتوی ہو جاتا۔ کل 3 برس کے بعد تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ہی انتقال ہو گیا، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرح سے تنہا رہ گئے۔ اور جب شادی ہوئی ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی 14 سال کی عمر میں، تو کچھ ہی دن کے بعد ان کی ہونے والی جو ساس تھیں ان کا انتقال ہو گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی نانی جان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے خود لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد شاہ فخر عالم جو میرے چچا زاد بھائی تھے ان کا انتقال ہو گیا، پھر کچھ مہینے گزرے تو میری پہلی والدہ ماجدہ جو تھیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ مسلسل کئی برس تک خاندان میں قریبی اعزاء کے انتقال ہوتے چلے گئے، تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے اپنے عالی قدر صاحبزادے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو اشارہ غیبی ہوا ہوگا کہ اپنے بچے کی شادی جلدی کر دو، وہ جہاں سے اشارہ آیا تھا وہ جانتے تھے کہ کیا مصلحت ہے، اور یہ مصلحت بعد میں سب کے سامنے آ گئی۔ ان اہلیہ سے حضرت کے سب سے بڑے صاحبزادے شیخ محمد پیدا ہوئے، اور شیخ محمد نے آپ ہی سے تعلیم پائی، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس بیٹے کے لیے ایک ابتدائی رسالہ بھی لکھا، اور پھر شمائل ترمذی کے درس میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اور شیخ محمد یہ دونوں بھائی اکٹھے رہے ہیں، اکٹھے پڑھا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد یہ جو حضرت کے صاحبزادے شیخ محمد تھے یہ اپنے قصبے ایک بڑھانہ قصبہ ہے وہاں چلے گئے، اور 1208 میں وفات پائی۔ اب تک ان کی قبر محفوظ ہے، قصبے کی جامع مسجد کے صحن میں مدفون ہوئے، اور اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں کہیں اپنے آپ کو ابو محمد جو لکھتے ہیں تو وہ کنیت اپنے اس بڑے صاحبزادے کی وجہ سے ہے۔ شیخ محمد کے 2 صاحبزادے پھر آگے ہوئے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، اور ان کی قبریں بھی وہیں ہیں اپنے والد کے ساتھ، اور غالباً وہ نسل آگے نہیں چلی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رائے بریلی کے سادات رحمہم اللہ کے نام جو خطوط لکھے ہیں
ان میں یہ لکھا ہے کہ برادر بزرگ شیخ محمد بن شاہ ولی اللہ، میرے بڑے بھائی شیخ محمد جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، وہ آپ لوگوں کو سلام کہتے ہیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان بھائیوں کی آپس میں کیسی محبت تھی۔ اور یہ شیخ محمد صاحب جو تھے اگرچہ زیادہ مشہور نہیں ہوئے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس ماموں ذات سے جو نکاح ہوا تھا، یہ اہلیہ محترمہ ان کا انتقال ہو گیا، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا نکاح ہوا ہے پہلی اہلیہ کی وفات کے بعد، اور وہ ہوا ہے سید ثناء اللہ سونی پت میں ایک بزرگ تھے، ان کی صاحبزادی تھی اور ان کا نام تھا ارادت، ان سے ہوا ہے۔ اور یہ جو تھیں یہ اولاد تھیں سید ناصر الدین شہید کی اولاد، اور ان سے پھر 4 صاحبزادے ہوئے ہیں، جن میں سے 3 نے بڑا نام پایا، شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ تو اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور بہترین ترجمہ ہے، اور جب تک اس دنیا میں اردو زبان زندہ ہے اور اردو ترجمہ کوئی بھی شخص کرنا چاہے گا، بلکہ اردو ہی نہیں فارسی میں اور انگلش میں، اور جس آدمی کو بھی اردو آتی ہو دنیا کی کسی زبان میں بھی وہ ترجمہ کرنا چاہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ خطا سے، غلطی سے، ٹھوکر سے محفوظ رہے، تو اسے چاہیے کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھے، اور نہ صرف پڑھے بلکہ اسے سمجھے۔ وہ اتنی کام کی چیز انہوں نے کی، اور انہوں نے کیا کیا ہے، اللہ نے کروائی۔ اللہ تعالی نے اس شخص کو چن لیا تھا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کاش ان کے حالات زندگی ملتے، اگر اتنے بھی مل جاتے کہ 2 صفحے لکھے جائیں کہ یہ اتنی بڑی ہستی کیا تھی، تو بھی ضرور عرض کرتے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جو زندگی میں غلبہ تھا اس چیز کا کہ میرا نام، میری ذات باقی نہ رہے، جس ذات پاک کے نام پر انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا تھا، ایک طرح سے بالکل ہی مٹ گیا نام کہ 2 صفحے بھی نہیں ملتے کہ اتنی بڑی شخصیت کیا تھی، اور دوسری طرف اتنا بلند نام اللہ نے کیا ہے کہ اردو ترجمہ اور قرآن کریم کا جب بھی اس کا ذکر کیا جائے گا تو جاننے والے جانتے ہیں کہ کوئی شخص شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اگرچہ یہ اردو زبان 1000 سال تک کی آئندہ کیوں نہ چلی جائے۔ دوسرے صاحبزادے شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے با محاورہ ترجمہ کیا ہے، اور شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ترجمہ کیا ہے مگر لفظی، اور اس ترجمے میں ایک مشکل یہ بھی ہے کہ وہ نجف علی خان نے لکھا ہے۔ نجف علی خان صاحب نے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی تھی کہ حضرت مجھے ترجمہ پڑھا دیں، تو حضرت ترجمہ اسے پڑھاتے تھے اور وہ جا کر لکھ لیتا تھا۔ تو اس لیے بعض جگہوں پر یہ شبہ گزرتا ہے کہ یہ ترجمہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ملاحظہ بھی فرما لیا تھا یا نہیں۔ بہرحال یہ ایک تاریخی موضوع ہے، کبھی فرصت ہوئی اور یہ موضوع آیا تو پھر بات کریں گے۔ تیسرے صاحبزادے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کیا کہنے، ان کی وفات پہ جو مرثیہ لکھا ہے مومن نے، جو مشہور شاعر ہیں، وہ مرثیہ پڑھنے کے قابل ہے، اور اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی جلیل القدر شخصیت تھی۔ صرف یہ مرثیہ ہی پڑھنے سے نہیں اندازہ ہوتا، یہ تو سطحی بات ہے، اندازہ ہوتا ہے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف کتابیں اور مختلف چیزیں دیکھ کر۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
بہت کچھ لکھا لیکن محفوظ کم رہا، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا درس دیا، باقاعدہ پڑھایا اپنے والد کے بعد، اور والد کی جگہ کو سنبھالا، اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن پاک کا درس ہوا کرتا تھا، اور دور دور سے لوگ سننے آتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح جو ایک کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشریہ، وہ پڑھے جانے کے قابل ہے، حضرت نے کمال کی کتاب لکھی۔ اتنی بے مثال فراست تھی کہ جو حادثات اور واقعات مدتوں بعد پیش آنے ہوتے تھے اپنی فراست سے بتاتے تھے۔ خواب کی تعبیر اللہ نے ایسی صلاحیت دی تھی کہ جو فرماتے تھے وہ پوری ہوتی تھی، اور اتنے پاک نفس انسان تھے کہ اللہ نے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اس عالی نسبت سے نوازا، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسا گوہر تابدار جس دامن میں پرورش پا کر بڑا ہوا اور جہاں سے اس کی تربیت اور تعلیم ہوئی، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک شاعر نے عرب ہے مبالغے کی بات کی ہے، اور اس نے کہا وَلَمْ أَرَى أَمْثَالُ الرِّجَالِ تَفَاوُتًا، میں نے انسانوں کے درمیان کبھی بھی اتنا فرق نہیں دیکھا۔ اپنے کسی ممدوح کو کہتا ہے، جس کی تعریف کر رہا ہے اس سے کہتا ہے کہ ایسے بھی ہوا کہ عد الف بواحد، کہ 1000 آدمی کھڑا کر لو، اور اس کے مقابلے میں جس کی میں تعریف کر رہا ہوں اس ایک آدمی کو لے آؤ تو ان 1000 آدمیوں کے اوصاف پر، ان کی صفات پر یہ ایک شخص بھاری ہے۔ اتنا کمال کا آدمی ہے جس کی شان میں قصیدہ لکھ رہا ہوں۔ یہ آدمی، یہ جس کا شعر ہے عرب، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیتا اور ان کے خلیفہ ارشد امجد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیتا تو وہ قلم توڑ دیتا اور اس شعر کو واپس لے لیتا، اور اسے اندازہ ہوتا کہ اس نے اس شعر میں جو مبالغہ کیا ہے وہ مبالغہ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ 1,00,000 آدمیوں پر بھاری تھے، پوری امت پہ بھاری تھے۔ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے لوگ تھے، بے مثال کتابیں لکھی۔ تحفہ اثنا عشریہ پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا علم کتنا وسیع تھا۔ تعبیر الرؤیا جو کتاب لکھی ہے، پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ تعبیر کا علم اللہ نے کیسا دیا تھا۔ منطق اور حکمت کی کتابیں پڑھیں تو میر زاہد، ملا جلال، شرح مواقف پہ جو آپ کے حاشیے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ صدر الدین شیرازی کی ہے شرح ہدایت الحکمہ، اس پہ حضرت نے حاشیہ لکھا ہے۔ اپنے والد ماجد کے قصائد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو قصیدہ ہے، قصیدہ لامیہ، اس پر تخمیس کی ہے۔ نظمیں جو لکھی ہیں، نثر جو لکھی ہے، تحریر میں جو طاقت ہے، اور اس نے انشاء اور کسی واقعے کو جب بیان کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ 1,00,000 آدمی بھی اس کے مقابلے میں ہوتے تو وہ لوگ اس شخص کی مثال لانے سے عاجز تھے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ان ابراہیم کان امتن، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص پوری امت تھا۔ ایسے ہی ہوا کرتا ہے کہ ایک شخص اتنا بڑھ جاتا ہے۔ 16-17 برس کے تھے جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو یہ 3 بھائی جو تھے اپنے والد کے صحیح جانشین اور صحیح خلفاء میں سے تھے۔ چوتھے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بھی پڑھے لکھے لیکن وہ مشہور نہیں ہوئے، اور جو کسر وہاں رہ گئی تھی وہ ان کے نامور صاحبزادے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کر دی، اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاد پہ لے آئے
اور اگر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ پڑھانے بیٹھ جاتے دلی میں تو لوگ ان کے چچا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھول جاتے. اس شخص کی ایک کتاب ابقات ہی دیکھ لیں تو اس ملک میں اگر 16 کروڑ افراد ہیں تو ان میں سے 1600 آدمی ایسے نہیں ہیں کہ جو اسے سمجھ سکیں. اسے پڑھانا تو دور کی بات ہے نا. اس ملک میں شاید 1600 آدمی بھی نہیں ہوں گے جو ابقات کو صحیح معنی میں سمجھ سکیں. ابن عربی کو پڑھا ہوا ہو، فلسفہ پڑھا ہوا ہو، منطق پڑھی ہوئی ہو، اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہو اور مطالعہ اتنا وسیع ہو جو صدر الدین شیرازی اور دبوانی اور ان لوگوں کو پڑھ اور پڑھا سکتا ہو، وہ آئے اور مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب ابقات کو پڑھے. جب ابقات میں وہ لکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ تصوف اور طریقت کا امام ہے اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے قلم سے ان کا قلم لگا کھاتا ہے. کوئی مبالغہ نہیں ہے ان چیزوں میں. سننے والے بچے شاید یہ سمجھیں کہ ہم مبالغے سے کام لے رہے ہیں. اللہ محفوظ رکھے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تعریف اس سے بڑھ کر کریں جتنا ہم سمجھتے ہیں، اس سے کم ہی رکھتے ہیں، کم ہی کرتے ہیں. اللہ ہی جانتا ہے آخرت میں ان کے کیا مراتب اور مقامات ہوں گے. لیکن ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے، اتنا کام کیا ہے کہ اگر یہ کام اس وقت نہ ہوتا تو ہندوستان میں دین کا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا. انگریزوں کے آنے کے بعد مسلمانوں کے پاس دونوں طرح کی تباہیاں تھیں. وہ اپنی دنیا کو بچاتے یا دین کو بچاتے. ان اللہ کے بندوں نے دین کا پتوار اٹھا لیا، ان اللہ کے بندوں نے دین کا علم تھام لیا. ان اللہ کے بندوں نے کہا اپنے دین کو تو بچاؤ، دنیا کو جس نے بچانا ہے وہ محنت کریں. تو دنیا بچانے والوں نے بھی بچائی اور دین بچانے والوں نے بھی بچایا، مگر کامیاب وہی لوگ رہے جنہوں نے دین پر محنت کی تھی کہ اب تک ان کی نسلوں میں دین کے محافظ پیدا ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف بھی دیکھ لو، جنہوں نے دنیا بچانے کے لیے مسلمانوں کی محنت کی تھی وہ اب تک ناکامی میں ہے، اور ان کے بنائے ہوئے اداروں کی وجہ سے اور ان نحالوں کی وجہ سے امت پہ تباہی آ گئی، ملک ٹوٹ گئے اور وہ دھما چوکڑی مچی ہے کہ پناہ اللہ کی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنے علم اور فکر کے اعتبار سے جتنے بڑے آدمی تھے، اللہ کو یہی منظور تھا کہ وہ ایک سفر حجاز مقدس کا کریں، اور حجاز مطہر کا سفر انہوں نے کیا اور حرمین شریفین میں انہوں نے وقت گزارا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے وہاں جا کر حدیث کا علم خاص طور پر حاصل کیا اور تحقیق اور اجتہاد کے اس مقام پر پہنچے جس پہ آخری صدیوں میں کم لوگوں کو مرتبہ ملا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہوں نے فقہ اور حدیث کو جمع کیا ایک، اور دوسرے دین کے اسرار و حکم پر جو بحث کی کہ دین میں کیا حکمتیں ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، اس مقام تک تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ سے پہلے صدیوں کوئی آدمی نظر نہیں آتا. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سفر حج جو کیا تھا پہلی مرتبہ 20 سال کی عمر میں، لیکن وہ ایسے تھا کہ اچانک سفر کا ارادہ فرما لیا اور ہجرت کا بھی عزم فرما لیا کہ ہندوستان چھوڑ کے حرمین شریفین چلے جائیں. اور جب ساحل سمندر پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ سارے جہاز روانہ ہو چکے ہیں. مراقبے میں تھے، ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ دل سفر سے بالکل بجھ گیا اور واپسی کا فیصلہ فرمایا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشاد مبارک تھا اور جو کچھ رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی تھی، ان اشارات پر بھی آپ نے عمل کیا. القول الجلی میں
یہ مخطوطہ محفوظ تھا خانقاہ کاظمیہ قلندریہ کاکوری میں، اور کاکوری کا یہ نسخہ جو چھپا ہے تو ہم کاکوری گئے تھے، وہیں سے لائے، دلی سے خریدا تھا، وہیں سے لائے۔ تو اس میں آیا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال کی عمر میں سفر کیا، اس لیے ہمیں خیال یہی تھا کہ 20 سال ہی حضرت کی عمر تھی۔ پھر بعد میں اب اس موقع پر حجت اللہ کے سلسلے میں کچھ چیزیں دیکھنے کا خیال آیا، تو دیکھی تو معلوم ہوا کہ حضرت کا وہ سفر جو تھا 20 سال کی عمر والا، وہ پہلا سفر تھا حج کا، مگر پورا نہیں ہو سکا تھا۔ دوسرا سفر جو حضرت نے کیا ہے وہ 30 سال کی عمر میں کیا ہے۔ یہ ہے وجہ کہ پہلے ہم نے 20 سال کہا تھا، مگر اب اندازہ ہوا کہ 20 سال والا القول الجلی کا جو حوالہ تھا وہ 20 سال کا وہ ناقص حوالہ تھا، یعنی حضرت رحمت اللہ کا سفر پورا نہیں ہوا تھا۔ سیاسی حالات ہندوستان کے بہت دگرگوں تھے، اور حج کے لیے سفر کرنا کچھ آسان بات نہیں تھی۔ وہ پوری صدی ایسی گزری ہے، اور اس سے بھی اگلی صدی یعنی 1760 سے لے کے اور 1857 کے بعد تک یہ 150-200 سال ایسے گزرے ہیں کہ سمندر کے راستے محفوظ نہیں تھے، اور عمومی طور پر مفتی حضرات یہ فتویٰ دیتے تھے کہ حج کا سفر ساقط ہو گیا ہے، حج ختم ہو گیا ہے، ہندوستان والوں پر حج فرض نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راستے محفوظ نہیں ہیں، حج اس لیے ختم کیا گیا ہے کہ راستوں میں حفاظت کی ذمہ داری کوئی نہیں اٹھا رہا، اور جب راستے محفوظ ہو جائیں گے تو حج کی یہ فرضیت تو اب بھی ہے، اس وقت بھی ہوگی، پھر لوٹ آئے گی، لیکن عارضی طور پر اب کوئی حج کو نہ جائے۔ اس وقت کے سفر نامے، اس وقت کے فتاوی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں اس وقت میں مل جائیں گی۔ اور حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے انہوں نے جو حج کیا ہے تو بہت مشکل حالات میں ہندوستان سے مکہ مکرمہ پہنچے ہیں۔ سورت کی ایک بندرگاہ تھی پورے ہندوستان میں جہاں سے جہاز چلتے تھے۔ غالباً یہ کراچی کی بندرگاہ تو بعد میں شروع ہوئی ہے۔ گجرات میں مرہٹے تھے، اور وہ کسی کو زندہ نہیں جانے دیتے تھے، بچتا کوئی نہیں تھا۔ سواریوں سے بہلیاں تھیں، اونٹ گاڑیاں تھیں، یہ سفر کچھ آسان تھوڑے ہی تھے۔ راجپوتانہ کا صحرا بھی عبور کرنا پڑتا تھا، اور یہاں ہندوستان کا جو سمندر تھا، یہاں پر پرتگیزی آ گئے تھے، ڈچ آ گئے تھے، جنہیں بلندیزی عام طور پہ لکھتے ہیں۔ تو یہ ڈچ جو تھے یہ لوٹ لیتے تھے، اور مسلمان حاجی سمندر میں مارے جاتے تھے۔ تو جب کئی جہاز اسی طرح لوٹے اور ڈوبے اور لوگ واپس نہیں آئے، اور کئی سال کے بعد اطلاعیں ملی کہ فلاں جہاز جو گئے تھے وہ سب کے سب سمندر میں ہی رہے حاجی، تو مفتیوں نے فتوے دیے اور انہوں نے کہا کہ اب حج پر نہ جاؤ، راستے محفوظ ہیں۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ راستے کا حال یہ تھا کہ ہمارے قافلے میں اگر کوئی شخص کسی گاؤں یا بستی میں چھوٹ جاتا تھا تو میں بیٹھ کے وظیفہ پڑھنے لگتا تھا اور اللہ سے دعا مانگنے لگتا تھا کہ خدایا وہ حاجی ہے تیری راہ میں نکلا ہے، ہمارے پاس پہنچ جائے، کہیں کسی کے ظلم کا شکار نہ ہو جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ گجرات سورت کی بندرگاہ سے چلے اور 45 دن میں مکہ مکرمہ پہنچے، جدہ، پھر جدہ سے مکہ مکرمہ گئے، اور پھر وہاں پر حنفیوں کا جو مسلح تھا اس کے پاس بیٹھ کے انہوں نے پڑھانا شروع کیا۔ تو مکہ مکرمہ کے علماء اور طلباء حاضر ہوئے، اور انہیں اندازہ ہوا کہ یہ 30-32 سال کا لڑکا جو پڑھا رہا ہے، اللہ نے بہت وسیع علم اسے عنایت فرمایا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ان تمام خطرات کے باوجود اللہ تعالی نے پورا کرایا۔ یہ تو حج کی راہ کھلی ہے جب حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ گیا، اور اللہ تعالی نے الہاماً حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حج کی راہ مدت ہوئی ہے، بند ہوتی جاتی ہے، اور تم اگر آؤ اور تمہارے ساتھ قافلہ آئے
تو تم ہمارے مہمان ہو، اور ہم تمہارے بعد یہ راہ کھول دیں گے، اور جتنے بھی لوگ پھر حج کریں گے اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے ہر ایک سے کہتے تھے کہ میرے ساتھ چلو، اللہ نے مہمان نوازی کا وعدہ فرمایا، اور اس کے بعد جو راہ کھلی ہے ہندوستان سے حج کے لیے جانے والوں کی، تو وہ سینکڑوں میں ہوئی، سینکڑوں سے پھر ہزاروں میں ہوئی، اور ہزاروں سے آج لاکھوں میں ہو گئی ہے، لاکھوں لوگ جاتے ہیں۔ یہ سب فیض اس ہستی کا ہے جس کو اللہ نے اپنا مہمان کہہ کے بلایا تھا، اور وہ تھے امیر المومنین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین کی زیارت کے بعد بلکہ دوسرا حج انہوں نے کیا، اور وہاں پر شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی، اور 1144 میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی مدت وہاں رہے، یعنی یہ 1.5-2 برس ہو گئے نا، تو ایک حج کیا، پھر مدینہ منورہ حاضری ہوئی، پھر دوسرا حج کیا، اور 1145 میں وہ واپس رجب میں دلی پہنچے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جن مشائخ اور اساتذہ سے پڑھا اور جو کچھ انہوں نے دیکھا، انہوں نے بعض چیزیں اس میں ذکر کی ہیں۔ ان کا ایک رسالہ ہے انسان العین فی مشائخ الحرمین، نایاب ہے، اب نہیں ملتا، اور انہوں نے اپنے شیخ، اپنے استاد ابو طاہر کردی مدنی رحمت اللہ علیہ کا قدر تفصیل سے تعارف کرایا۔ کرد تھے یہ ابو طاہر، اور چونکہ اساتذہ کا اثر، مشائخ کا اثر طلباء پر پڑتا ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ ابو طاہر کا اثر بھی حضرت پر پڑا ہے۔ انہوں نے، شیخ ابو طاہر نے اپنے والد شیخ ابراہیم سے حدیث پڑھی تھی، وہ بھی کردی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور مشائخ سے بھی حدیث پڑھی تھی۔ مسند امام احمد رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی کتاب انہوں نے 2 مہینے سے بھی کم میں پڑھ لی تھی۔ شیخ عبداللہ لاہوری، ان سے ملا عبد الحکیم سیالکوٹی، شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی کتابوں کی روایت، اجازتیں، یہ سب انہیں پہنچی تھی۔ کوکنی تھے شیخ سعید رحمت اللہ علیہ، ان سے انہوں نے فتح الباری کی 1/4 حصے کی قرأت کی تھی۔ فتح الباری کی 1/4 کا مطلب یہ ہے کہ 4 جلدیں، اب وہ 13 جلدوں میں کتاب چھپی۔ الجامع الجنی میں یہ تحریر مل جائے گی کہ شیخ ابو طاہر کہتے تھے کہ یہ جو ہندوستان سے آیا ہے ولی اللہ، مجھ سے اس نے حدیث پڑھی اور الفاظ کی سند لیتے ہیں، اور میں ان سے حدیث کے مطالب میں استفادہ کرتا ہوں۔ اور شیخ ابو طاہر کردی اپنے والد کے علوم کے وارث، اتنے بڑے آدمی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں آخری مرتبہ ان سے ملا ہوں مدینہ منورہ میں رخصتی سے پہلے، تو انہوں نے شعر پڑھا اور مجھے کہنے لگے کہ ولی اللہ چلنے کا ہر راستہ بھول گیا، بس وہ راستہ یاد ہے جو مجھے دلی تمہارے گھر تک پہنچائے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے کہ والد سناتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے ان سے اس شعر کے بعد عرض کیا کہ آپ ہر راستے کے بھولنے کی بات کرتے ہیں، تو میں نے بھی سارے علوم بھلا دیے، جو کچھ پڑھا لکھا تھا، بس ایک دین کا علم ہے یا حدیث کا علم لے کے جا رہا۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی وہیں تھے مکہ مکرمہ میں، تو یا آ گئے ہوں گے واپس، ہاں پہنچ گئے ہوں گے ہندوستان، کیونکہ رمضان 1145 میں شیخ ابو طاہر کا انتقال ہوا ہے۔ یہ جو شیخ ابو طاہر تھے، ان کے والد شیخ ابراہیم کردی جو تھے، ان کے متعلق یہ بات بڑی عجیب ہے کہ وہ ایک اور کردی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی طرف سے دفاع کرتے تھے، اور بیک وقت 2 چیزیں ان میں جمع تھیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا دفاع اور صوفیہ سے محبت،
صوفیہ کی تحریرات میں جو ایسے جملے، جو ایسی چیزیں آتی تھیں، ان کو بھی وہ دفاع کرتے تھے، کہتے تھے تم سمجھتے نہیں، صوفیہ نے جو کچھ یہ جملہ کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ وہ لوگ اچھے تھے۔ دوسری طرف ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کو بھی دفاع کرتے تھے۔ اس گفتگو کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں نا آپ، تو اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق اور جو رجحان ان کا نظر آتا ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کی باتیں جو نظر آتی ہیں، اس سے صرف اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آخر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں کہاں سے آ گئی تھی بات۔ تو خیال یہ آتا ہے کہ ان پر اثر ہوا ہوگا اپنے استاد شیخ ابو طاہر کا، اور شیخ ابو طاہر پر اثر ہوا ہوگا اپنے والد شیخ ابراہیم کا۔ اس لیے یہ ابن قیم، ابن کثیر، ابن رجب، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، ان سب کا اثر جو آیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں، تو یہ ادھر سے ہی آیا ہوگا۔ لیکن یہ ایک مفروضہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہی بات ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جو تجزیہ کیا ہے یہ درست ہی ہو، لیکن خیال آتا ہے کہ شاید ایسی یہ چیز آئی ہوگی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری ہستی جس سے حرمین شریفین میں تعلیم حاصل کی وہ شیخ تاج الدین تھے، اور حنفیوں کے مفتی تھے مکہ مکرمہ میں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی پڑھا ہے، اور حنفیت کا اثر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ایک تو خاندانی اعتبار سے بھی تھا، دوسرے اس میں وہ رنگ بھی شامل ہے جو انہوں نے مکہ مکرمہ میں حاصل کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف بھی وہاں پڑھی، اس کے درس میں شرکت کی، موطا امام مالک کا ایک قصہ پڑھا، مسند دارمی پڑھی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار پڑھی، اسی طرح اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی۔ اور شاہ صاحب نے اس زمانے کے بہت بڑے محدث شیخ محمد بن سلیمان المغربی، ان سے بھی پڑھا، اور حرمین شریفین کے کئی ایک ائمہ، ان کی اب بھی حدیث کی سند ان سے ملتی ہے، محمد بن سلیمان المغربی، اور اس دور میں تو حرمین شریفین کے ائمہ ان کے شاگرد تھے رحمہم اللہ۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام حدیث شیخ محمد افضل سیالکوٹی تھے ہندوستان میں، ان سے بھی حضرت نے حدیث پڑھی، اور جو سفر تھا اس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو ان کو ان کی والدہ ماجدہ کے انتقال کی اطلاع ملی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں بڑا مقام اس وقت پا چکے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حرمین شریفین کی اس تقریباً 2 سالہ قیام میں پوری دنیا سے جو لوگ آ رہے تھے ان سے کو وہ دیکھتے تھے، حالات پہنچتے تھے، عالم اسلام میں کیا ہو رہا تھا یہ سب خبریں مل رہی تھی، اور اللہ تعالی کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ وہاں رہیں اور ان سب حالات کو دیکھیں تاکہ اللہ ان سے 12ویں صدی کی تجدید کا کام لے۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی، اور ان سے جو کچھ کہا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا مجھ سے یہ کہا گیا کہ ان مرادک الحق فیک، اللہ تعالیٰ کا تمہارے متعلق لڑکے ارادہ یہ ہے کہ خدا اس میری امت کی شیرازہ بندی تجھ سے کرے، اور تم سے اللہ تعالی میری امت کا ایک نیا رنگ ظاہر کرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کچھ کہا گیا، یہ بہت طویل چیز ہے، اگر اس کو پڑھنا ہو تو فیوز الحرمین پڑھیے۔ فیوز الحرمین کا ایک اردو ترجمہ ہے، وہ تو ایسے ہی غلط سلط ہوا ہے۔ فیوز الحرمین جو کسی زمانے میں مطبع احمدی سے بھی چھپتی تھی، اب بھی چھپتی ہے ہندوستان میں، وہاں سے منگانی چاہیے، عربی میں ہے، اس کو دیکھنا چاہیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں کیا کیا کہا گیا۔
شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ بتایا گیا کہ آپ ابھی واپس چاہیے اور ہندوستان جا کر اپنا مرکز بنائیں، اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ واپس آئے۔ اسی لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت سے لوگوں کو ہجرت کرنے سے روکتے بھی تھے۔ ایک بزرگ تھے مخدوم معین الدین سندھی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حضرت سے پوچھا تھا کہ میں جانا چاہتا ہوں حرمین شریفین، ہندوستان کے حالات اب رہنے کے قابل نہیں رہے، تو حضرت نے لکھا کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ آپ ہندوستان چھوڑ کے، سندھ چھوڑ کے حرمین شریفین چلے جائیے، تو ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے یہاں تک کہ اللہ تعالی یا تو آپ کی شرح صدر کر دے، اور کسی یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے محبین، آپ کے تعلق والے لوگوں میں سے کسی کا سینہ اللہ کھول دے اس بات پہ کہ آپ کو حرمین شریفین چلا جانا چاہیے تو چلے جائیے، ورنہ ہندوستان اور سندھ میں رہ کے ہی دین کا کام کیجیے۔ الغرض شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دہلی پہنچے، اور دہلی میں، پرانی دلی میں حضرت نے بیٹھ کے پڑھانا شروع کیا۔ ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے والدہ کی نسبت سے ان کے بھی دادا جو بنتے تھے ان کی خانقاہ تھی، اور اصل میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے اور کچھ اس خاندان کا تعلق بھی تھا، وراثت کے اعتبار سے بھی حضرت وہاں پڑھانا شروع کیا تھا۔ چند دنوں میں طلباء کو پتہ چلا کہ حرمین شریفین سے آیا ہوا ایک بچہ، ایک لڑکا پڑھا رہا ہے، اور یہ اتنی اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے کہ یہ صحیح بخاری اور حدیث اور تفسیر اور فقہ اور تاریخ اور امت کے مسائل ان سب پر بات کر سکتا ہے۔ تو قدردان جمع ہونے شروع ہوئے، لیکن جگہ ناکافی ہو گئی۔ محمد شاہ رنگیلا بادشاہ، اس کو کسی نے جا کر بتایا، اور انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا لڑکا، یہ آدمی آیا ہے حرمین شریفین سے پڑھ کے، اور دلی میں اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، تو یہ سعادت، یہ نیکی محمد شاہ بادشاہ کے نامہ عمل میں اللہ نے لکھی تھی۔ اس نے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آدمی بھیجے اپنے قاصد، اور ایک عالی شان مکان، پوری کوٹھی، پورا محل حضرت کو دے دیا، اور پورا احاطہ دے دیا، زمین کا بڑا ٹکڑا، اور کہا یہاں بیٹھ کے پڑھائیے۔ اور یہ اپنی اصلی حالت پر 1857 تک قائم رہا۔ 57 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے اور مختلف لوگوں نے لوٹ مار کر کے ختم کر دیا، اور تختے تک اس کی چھتوں کے اکھاڑ کر لے گئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک جگہ کہ بہت سے اولیاء اللہ جو ہمارے والد کے دوست تھے، یعنی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے شاہ محمد عاشق صاحب تھے، مولوی نور محمد صاحب تھے، وہ اس مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس جگہ کو ہم نے دیکھا ہے، اور دیکھ کر بڑی عبرت حاصل ہوئی، اور احساس ہوا کہ مکان کا شرف مکین سے ہی ہوتا ہے۔ غالب نے بہت اچھی بات کہی، ہر ایک مکان کو ہے مکیس شرف اسد، مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے۔ یہ جو شرف تھا اس جگہ کا، وہ انہی ہستیوں کے ساتھ تھا، اور ایسا دور بھی گزرا ہے کہ پورے ہندوستان ہی نہیں، پورے بر صغیر اور قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے کھینچے ہوئے آتے تھے۔ اور یا پھر ہم دیکھنے گئے دلی تو بالکل ویرانی ہے، لوگوں کے گھر ہیں، قبرستان ہے، اور کچھ آثار باقی نہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے جلیل القدر والد گرامی حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بعض حالات اپنے ملفوظات میں ذکر فرمائے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے
جو یہ بتائے کوئی سفر نامہ حضرت نے ایسا نہیں لکھا جس سے تفصیلات معلوم ہوں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آخر کرتے کیا تھے، زندگی کیسے گزری تھی۔ اب تک تو تاریخ میں کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ بس حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے کچھ باتیں فرمائی ہیں۔ ایک جگہ تحریر فرمایا، یعنی کہا ہے، کسی اور نے لکھ دیا ہے یہ جملہ حضرت کا، کہ فرمایا میں نے اپنے والد جیسے اچھے حافظے کا آدمی نہیں دیکھا۔ سنے تو بہت سے ہیں میں نے، لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی آدمی کا حافظہ والد ماجد کے حافظے سے ملتا ہو۔ گویا جو پڑھ لیا دماغ میں نقش ہو گیا، اور وقت کی اتنی پابندی تھی کہ اشراق کے بعد بیٹھتے تھے صبح، تو دوپہر تک نہ کھجاتے، نہ تھوکتے، نہ زانو بدلتے، بس اپنی جگہ پر بیٹھ کے کام۔ ہر فن میں حدیث، تفسیر، فقہ، تاریخ، تصوف، ہر ایک میں ایک ایک آدمی تیار کر دیا تھا، اور جو بھی لڑکے پڑھنے آتے اپنے اسی شاگرد کے حوالے کر دیتے۔ کوئی تفسیر پڑھنا چاہتا تو جسے خود پڑھا چکے تھے تفسیر اس کے حوالے کر دیتے، کوئی حدیث پڑھنا چاہتا تو جسے خود حدیث پڑھا دی تھی اس کے حوالے کر دیتے۔ اور اپنا کام حضرت کا کیا تھا، سارا دن تحریر میں مصروف رہتے اور مطالعے میں حدیث اور اس کی کتابیں، اور خواب اور کشف بہت عمدہ تھے، جو کچھ دیکھتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے، اور بیماری بہت کم آئی والد پہ۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے دادا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ علاج کرتے تھے، ہمارے چچا جو تھے یہ بھی طبیب حکیم تھے، علاج کرتے تھے، اور والد صاحب کو بھی طب کا علاج یہ ساری چیزیں آتی تھیں، لیکن انہوں نے علاج کرنا لوگوں کا عملاً چھوڑ دیا تھا، البتہ طب کی کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ اور طبیعت میں ایسی نظافت اور لطافت تھی کہ ایسے بہت کم لوگ آئے جن کو طبیعت کا اتنا نفیس حصہ اللہ نے دیا، یہاں تک کہ وہ مرحلہ پیش آیا جو سب کو پیش آنا ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے وفات کا وقت آ پہنچا، اور 1176 ہجری شروع ہوا، اور محرم کا چاند ڈوب رہا تھا، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ 61 برس اور 4 ماہ کی عمر پائی، اور یہ عمر کچھ خاص عمر نہیں تھی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال کیسے ہوا، کہیں کوئی تفصیل اس کی نہیں ملے گی، ایک صفحہ بھی نہیں ملتا، کیا بیماری ہوئی، کیا آخر پہ ارشاد فرمایا، کیا چیز کہی، کچھ پتا نہیں۔ البتہ ایک فرد تھے سید محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک خط لکھا اپنے ہی خاندان کے ایک اور بزرگ کے نام، اور وہ جو بزرگ ہیں ان کا نام ہے شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، اور سید نعمان نے سید ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو جو خط لکھا ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے فوراً بعد دلی ہی سے لکھا ہے۔ بس یہ ایک خط ہے جس سے کچھ پتا چلتا ہے، ورنہ کچھ پتا نہیں چلتا۔ یہ جو سید محمد نعمان ہے یہ شاہ علم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پرپوتے ہیں، اور شاہ علم اللہ خلیفہ تھے خواجہ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سید نعمان یہ بیٹے تھے سید نور کے، اور وہ بیٹے تھے سید ہدا کے، اور وہ بیٹے تھے سید علم اللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ رائے بریلی میں ان کی ولادت ہوئی، اور ان کو بیعت اور خلافت کی اجازت تھی سید محمد صاحب سے، اور سید محمد صاحب جو تھے وہ حضرت شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اور وہ خواجہ آدم بن نوری کے، اور وہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو نقشبندی مجددی سلسلے میں سید نعمان کو رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت حاصل تھی۔ پھر
سید نعمان نے اپنے شیخ سید محمد کی انتقال کے بعد سید عدل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت حاصل کی یا ان سے استفادہ کیا. یہ سید محمد عدل صاحب جو ہیں یہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی پیر و مرشد ہے، اور انہی سے خلافت حاصل ہوئی تھی. خواجہ میر درد ان کے والد محمد اندلیب، انہیں بھی انہی سے خلافت ملی تھی. اب سید عدل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بھی نہیں ملتے. امت پہ ایسا زوال طاری ہوا تھا کہ کوئی اتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے اور تاریخ اندھی ہو گئی تھی، کسی کو محفوظ نہیں رکھ سکی. تو سید نعمان جو تھے انہوں نے لکھا ہے. پھر سید نعمان حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دلی آئے، ان سے فائدہ اٹھایا، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خاص توجہ ان پر تھی، اور خوش قسمتی ان کی کہ انہوں نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد حج کا ارادہ کیا، اور پھر حج کیا، پھر بیت المقدس گئے، پھر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاقے میں گئے، اور بیت المقدس میں ہی انتقال ہوا، اور وہیں ان کی سید محمد نعمان کی قبر ہے. اور یہ سید محمد نعمان جن کا یہ مختصر سا تعارف آپ نے سنا ہے، یہ اصل میں پتہ ہے ان کی بڑی چیز کیا تھی؟ یہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی چچا تھے، حقیقی چچا تھے. اور جن کو خط لکھا ہے نا سید ابو سعید کو، یہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی نانا تھے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چچا سید نعمان، اور حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نانا شاہ ابو سعید. شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے نام یہ خط ہے، اور یہ خط ہم نے دیکھا بھی ہے. ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو خاندانی خطوط کا مجموعہ ہے اس میں دیکھا ہے. ایک مرتبہ کی حاضری میں حضرت نے کسی کو حکم فرمایا تھا کہ جو خاندانی چیزیں ہیں کچھ دکھائی جائیں انہیں، تو اس زمانے میں یہ خط دیکھا تھا، اور وہ حضرت نے اپنی شہرۂ آفاق تصنیف تاریخ دعوت و عزیمت کی 5ویں جلد میں نقل بھی کر دیا، اور یہ وہیں سے پڑھ کے سناتے ہیں سید محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اور اس کا ترجمہ، کہ انہوں نے حمد و ثنا کے بعد شاہ ابو سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مرشد حضرت شاہ ولی اللہ فاروقی مجدد مئت دوم الفسانی رضی اللہ عنہ، جو کہ 12ویں صدی کے مجدد تھے رضی اللہ عنہ، ان کے انتقال کی تفصیل اگر میں آپ کو لکھوں تو ہم مسکینوں کے صاحب حال ہے، حسب حال ہے. اور پھر لکھا ہے وا مصیبتاؤ انچے بے نیازی و نیرنگ سازی است کہ ہم چنی روح مقتدا را در کمتر وقت بعمر 62 سالگی ندائی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ دادند. ہائے مصیبت، اللہ کی عجیب شان بے نیازی ہے کہ ایسا مقتدا 62 سال کی مختصر عمر میں تھا کہ آواز دے دی گئی اے پاک روح چل اپنے اللہ کی طرف، وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال، اس پہ گمراہ لوگ بدعتی خوش ہوئے، اور جو اللہ کے دین کے عمل کرنے والے تھے ان کے لیے دکھ کا دن تھا. محرم کی آخری تاریخ 1176 ہجری میں ظہر کے وقت اللہ تعالی کا حکم نازل ہوا، اور روح پاک نے اپنے جسم کو چھوڑا اور اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کی، اور 60 اور 2 62 سال حضرت کی عمر ہوئی. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اصحاب اور احباب، ایسی تباہ حالت ہو گئی، ایسی خرابی ہو گئی کہ تحریر سے باہر ہے. میں جو آپ کی خدمت میں
یہ گرامی نامہ پیش کر رہا ہوں تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی کا فضل اصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت کی کشش نے مجھے اپنی طرف کھینچا، اور میں ذی قعدہ کے مہینے میں بڑھانا گیا اور حضرت اس وقت وہاں تھے، اور حضرت کی صحبت میں رہا، اور اپنے حال پر حضرت کی بہت بلند توجہات دیکھی، اور وہاں سے حضرت کے دوا اور علاج کے سلسلے میں 9 ذی الحج کو ہم دلی آئے، اور بابا فضل اللہ کے مکان پر مسجد روشن الدولہ کے احاطے میں مقیم ہوئے، جو چوک سعد اللہ خان کے پاس ہے۔ حضرت کے فرزندان گرامی میاں محمد، میاں عبدالعزیز، میاں رفیع الدین رحمہم اللہ، اور مرید اور متعلقین میں سے میاں محمد عاشق، میاں محمد فائق، میاں محمد جواد اور خواجہ محمد امین وغیرہ، یہ سب لوگ حاضر خدمت تھے۔ اور یہ غلام بھی تھا، میر محمد عتیق تھے، میر قاسم علی تھے، جنہوں نے آخری وقت میں حضرت سے بیعت کی تھی، اور ہم سب لوگ حضرت کے ان آخری دنوں میں ان کی خدمت میں حاضر رہے۔ اور مشفقہ ان مجلس آخری عجب مجلس سے بود، یہ جو آخری دن تھے حضرت کی زندگی کے، خدمت میں رہنے کا موقع ملا، عجیب و غریب دن تھے، پرفیض دائمن، محبت ملائے ملاکوت و نزول ارواح طیبہ، ارکان عالم ناسوت می گردید، فرشتوں کا اور پاک روحوں کا برابر نزول محسوس ہوتا تھا، اور اللہ کی رحمت اور خدا کی مہربانیوں کے چھینٹے برستے تھے، اور ہم میں سے اکثر اہل نسبت حضرات اپنے وجدان سے محسوس کرتے تھے کہ یعنی مطلب یہ کہ اللہ کی کوئی اور مخلوق جیسے آ رہی ہے۔ ہائے حسرت، اللہ کے جاننے والے اور پہچاننے والے ہر زمانے میں اگرچہ ہوتے ہیں، مگر یہ ایسا سچا اور صاف ستھرا آدمی ہمیں اللہ نے دیا تھا، جو ایک طرف تمام اچھے اخلاق کی صفات رکھتا تھا، دوسری طرف کتاب و سنت کے علم میں مجتہد مطلق کا درجہ حاصل تھا، حقائق اور معارف کا بحر مواج، ایسا سمندر جس کی موجیں اٹھتی تھیں، اور علم کے جو دریا تھے اس کا فیاض تھا، پس از 100 سال بوجود می آئد، ایسے آدمی تو صدیوں میں کہیں کہیں پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر شعر لکھا ہے کہ دو رہا باید کتا یک مرد صاحب دل شود، بڑی مدت گزری اور دل والا کوئی ایک آدمی پھر پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ سہیل یمن میں ہوئے تھے اور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ خراسان میں ہوئے تھے۔ دوستوں کو چاہیے کہ اب اس حادثے پر صبر کریں اور اپنے شیخ کی نسبت رابطہ کو پوری قوت کے ساتھ تصور میں رکھ کر اور مراقبات معلومہ میں مشغول رہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وفات سے پہلے حضرت ہم سے خوش تھے، اور خود آپ کے حال پر حضرت کو بہت توجہ تھی، اور اکثر اوقات آپ کے حالات حضرت مجھ سے پوچھتے تھے۔ ابدالیوں کی جنگ اور آپ کے عین مارکہ میں پہنچنے اور فتنے کی آگ سے آپ کے قدوم گرامی سے ختم ہو جانے کے واقعات زبان سے بیان فرماتے تھے۔ شاید آپ سے آخری ملاقات کی تمنا حضرت کے دل میں تھی، کیونکہ ایک دن فرمایا کہ میر ابو سعید اگر آنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو چاہیے کہ جلدی آ جائیں، اسی میں بہتری ہے۔ لیکن اب حضرت کی صحبت سے ہم سب کو محرومی ہو گئی۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ حضرت کی تصنیفات 90 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، علوم دین یعنی تفسیر، اصول،
فقہ، کلام، حدیث میں حجت اللہ البالغہ، اسرار فقہ، منصور، ازالت الخفاء، قرآن کریم کا ترجمہ، ان میں سے ہر ایک کی ضخامت 80-90 حصوں کی ہے، اور بہت سے دیگر رسائل ہیں، الطاف القدس، ہمعات، فیض الحرمین، انفاس العارفین، ان کے بارے میں آپ ہمت کریں اور ان سب کو لکھوا کر رائج کریں، اور یہ کام آپ کی تھوڑی سی توجہ سے انجام پا جائے گا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تاریخ اسلام میں ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں یا نہیں، لیکن حضرت نے جس مضمون پر جو کچھ لکھا ہے وہ اصولی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ فقیر اور صاحبزادگان اور حضرت کے دوستوں کو یقین ہے کہ جو ہی ہمارا یہ خط آپ کو ملے گا، آپ فاتحہ کے لیے اور مرکز مطہر کی زیارت کے لیے دلی آ جائیں گے۔ اس لیے ہم یہاں آپ کے منتظر ہیں۔ اگر جلدی تشریف لائیں تو ہمارا بھی وقت خوش ہو جائے، ہم اچھے رہیں، اور اگر آنے میں دیر فرمائیں تو یہ اطلاع کریں، کیونکہ فقیر بھی وطن واپسی کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی میں رائے بریلی جاؤں گا۔ دوسری بات یہ کہ میاں محمد عاشق صاحب نے سلام کے بعد کہا کہ میر ابو سعید کو لکھ دیجئے کہ آپ کے نام حضرت کے جتنے بھی مکتوبات ہوں ان کی نقل ضرور بھیج دیں تاکہ انہیں مکاتیب کے مجموعے میں داخل کیا جائے۔ باقی آگے خط ہے۔ اس گرامی نامے میں دو باتیں، ایک تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی انہوں نے کتابوں کا ذکر کیا ہے نا کہ 90 کے قریب کتابیں ہیں، تو یہ کتابیں اب پتہ بھی نہیں چلتی۔ اب تو کوئی آدمی اس پر تحقیق کرے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کل کتابیں تھیں کتنی اور اب تک چھپی کتنی ہیں۔ شاید 20-25 کتابیں چھپ گئی ہوں گی بس، باقی سب کی سب یا تو قلمی نسخے ہیں، پھر یا وہ ضائع ہو چکے ہیں، اور یا وہ محفوظ ہیں لیکن اس وقت سامنے نہیں ہیں کسی کے بھی۔ لیکن یہ تحقیق اب کرے گا کوئی عیسائی یا یہودی، مسلمان کیوں کرے؟ اس لیے کہ لکھنے پڑھنے کا کام ہے نا۔ اگر یہ کام لکھنے پڑھنے کا نہ ہوتا، گپے مارنے کا ہوتا اور بلند و بانگ دعوے کرنے، تقریریں کرنے اور الفاظ جھاڑنے کا ہوتا تو یہ مسلمان بچے کرتے۔ اب یہ کس دن کرے گا کوئی کافر، اور وہ بھی آئے گا باہر سے اور آ کے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ پہ تحقیق کر کے پھر یہ پلیٹ سجا کر دے جائے گا، اور کھانے والے پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اور دوسری چیز اس میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ خطوط بھیج دیں، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے سارے خطوط بھی نہیں چھپے، یہاں تک کہ حضرت کے کچھ سیاسی خطوط تو ایسے ہیں جو اللہ تعالی درجے بلند فرمائے حضرت ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے بعض مورخین کو اور تاریخ دانوں کو توجہ دلائی کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کم سے کم سیاسی مکتوبات ہی الگ کر کے چھاپیں، تو پھر خلیق احمد نظامی صاحب مرحوم وغیرہ نے اس پہ کام کیا، ورنہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو پورے خطوط بھی نہیں چھپ سکتے تھے اگر یہ حضرات کام نہ کر دیتے۔ اور امید یہ ہے کہ ابھی تک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سارے خطوط نہیں چھپے، وہ خطوط یقیناً کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختصر حالات تھے۔ ان کی تدفین دلی دروازے کے بائیں جانب اس جگہ پر ہوئی، وہ جگہ بہت مشہور ہے، وہاں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قبر مبارک ہے، ان بھائیوں کی بھی قبریں ہیں، بہت لوگوں کی قبریں ہیں اب تو وہاں، بہت زیادہ، اور وہ قبرستان خوب آباد ہے، اور کتبے بھی نصب ہیں جن پہ باقاعدہ سنین لکھے گئے ہیں۔ آخری مرتبہ جو ان تمام قبروں کی زیارت ہوئی اس وقت صورتحال یہی تھی۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے، جو لوگ ان کے قرب و جوار میں مدفون ہیں ان کی بھی، اور تمام ان لوگوں کی جو ان لوگوں کی محبت اور ان لوگوں کے تعلق کے ساتھ جیتے رہے اور اللہ کے حضور میں پہنچ گئے، رحمہم اللہ وتجاوز اللہ عنہ۔